السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلنا على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى في مقام آخر إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، راحت دین سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسلام پر چلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو تم سے نچلے لوگوں کو دیکھو، اگر تم دنیاوی اعتبار سے تم سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو اس سے ناشکری پیدا ہوگی۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ دین کے معاملے کے اندر ہم اپنے سے اونچوں کو دیکھیں تاکہ ان جیسی محنتیں، ان جیسی قربانیاں دینے کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اور اگر ہم دنیا کے اعتبار سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوگا، اور اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو ہم غنیمت سمجھیں گے۔ اب رہی بات، اگر ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے اونچے ہیں تو اس سے ناشکری پیدا ہوگی، اور ناشکری یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دیکھیں اگر دنیا کے اندر بندے کو سونے کی ایک وادی مل جائے، دولت کی ایک وادی، وہ دوسرے کی تلاش میں رہے گا۔
دوسری مل جائے تیسرے کی خواہش کرے گا، اور آدمی کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک قبر میں نہ جائیں اس وقت دنیا کی خواہش اسے آتی ہی رہے گی۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قناعت حاصل کرنا ہو یا ہم دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ دو چیزوں کی پابندی کریں، یہ کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اور دوسرا موت کو ہمیشہ یاد کریں۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے تم موت کی تیاری کرو۔ اس میں یہ بات اس لیے ہے کہ اگر تم موت سے پہلے موت کی تیاری کرو گے تو یہ تیاری کرنے کی وجہ سے جو دنیاوی تفکرات ہیں اور دنیا میں جو بڑا بننے کی تمہیں خواہش آ رہی ہے اور دھوکہ دینے کا جو جذبہ اگر دل کے اندر پیدا ہو رہا ہو تو یہ موت کی یاد کی برکت سے یہ سب چیزوں سے خلاصی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک بات یہاں تک بھی ارشاد فرمائی کہ روزانہ تم کچھ وقت یعنی 5 منٹ ہی صحیح فارغ کر ہمیشہ موت کو یاد کرو۔ یہ موت کو اگر تم یاد کرو گے دنیا کی بے رغبتی تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور دنیا میں جو فساد پھیلانے کا اگر تمہارے دل کے اندر جذبہ بھی آ رہا ہو یہ جذبہ کم ہو کر دین کی طرف تم رغبت کرنے لگو گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے امام صاحب ہیں ان کے زمانے کے ہیں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی ابو حنیفہ کے یہ خاص شاگرد عزیز بھی ہیں۔ یہ بہت بڑے مالدار تھے، کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی مالداری عطا کی تھی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ ان کے سیب کے باغات تھے اور یہ شروع میں عیاشی میں مبتلا تھے، ہمیشہ سیب کے باغات میں رہتے تھے، سیر و تفریح کرتے، اور رات کا وقت آتا تو گانا بجانا عام رہتا تھا۔ مگر یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جب صحیح راستے پر مزین فرمایا تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مالدار تھا اور مالدار ہونے کے باوجود جب میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا تھا تو میرے دل کے اندر چین نہیں آتا تھا، اس لیے کہ جب بھی میں کسی میرے دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو میری نظر اس کے بنگلے پر یا اس کی سواری پر یا اس کے لباس پر پڑتی۔ اگر اس کی سواری میرے سے بہتر ہوتی یا اس کا لباس میرے سے اچھا ہوتا تو میرے دل کے اندر ایک قسم سے حسد پیدا ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ چیز دیکھتا رہا، بعد میں نے یہ ارادہ طے کر لیا اپنے دل کے اندر میں کبھی میرے سے اونچے مالداروں کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے سے کچھ غریب لوگوں کے پاس جاؤں گا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے غریبوں کے پاس جانا شروع کیا تو میرے دل کے اندر جو حسد، جو کینہ، جو ناشکری پن تھا یہ سب اللہ نے ختم فرما دیا۔ ختم فرمانے کے بعد یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک مادہ اسے پیدا ہوا کہ میں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا۔ تو یہ بات ہمیں اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں سے اکابرین کے صرف سننا نہیں بلکہ اس پر اپنے آپ کو عمل میں لگانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا نعمتان مغبون، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ تم ان کو غنیمت سمجھو۔ ایک ان میں سے اللہ نے وقت کو دیا ہے، یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا جوانی ہے، یہ جوانی بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ وقت جب چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا، جوانی بھی جب چلی جائے تو دوبارہ ہم اس کی تلاش میں نکلیں
تو جوانی دوسری بار نہیں ملتی۔ اللہ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو جوانی کی عبادت بڑی مفید چیز ہے اور یہ وقت بھی بڑا قیمتی سرمایہ ہے، تو اس کو ہم سامنے رکھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ حضرت مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکثر بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، جس طرح نماز ضروری، جس طرح حج فرض، جس طرح زکوٰۃ فرض، ویسے ہی تمہارے دلوں کے اندر دین کی ہر شے کا آنا ضروری ہے۔ اگر دین کی ہر شے تمہارے دلوں کے اندر نہ آئے اور دین کی ہر شے پر تم عمل نہ کرو تو یہی عمل نہ کرنا تمہارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ غور کرے ساتھی، حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے، ہمیشہ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ مثال یہ دیتے تھے کہ 100 سال پرانا سروے تم اٹھا لو تو اس سروے کے اندر بعض راستے ایسے ہیں جو اس وقت بند نظر آتے ہیں۔ بند کیوں ہو گئے؟ لوگوں کا اس میں چلنا پھرنا ختم ہو گیا۔ جب لوگوں کا چلنا پھرنا اس میں ختم ہو گیا، راستے خود بخود بند ہو گئے۔ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ راستے خود بخود بند ہو گئے۔ اور بعض دفعہ کوئی زمین ایسی تھی جس میں باقاعدہ راستہ نہیں تھا، مگر لوگ اس پر باقاعدہ چلنا شروع کیے تو وہاں راستہ بن گیا۔ یہ مثال دے کر حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، دین کو مٹانے کے واسطے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا تم چھوڑ دو گے، دین خود بخود مٹ جائے گا۔ جب دین خود بخود مٹے گا تو اس کا وبال تمہارے سر پر آئے گا، اور دین کو جو نقصان اور دین کو جو تکلیف دشمنوں سے پہنچتی ہے، یہ اپنی جگہ دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ کسی نہ کسی حالت میں اسلام پر حملہ ہو، مگر وہ تو بات کی بات ہے۔ دین پر جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت نے جو راستہ ہمیں دکھلایا اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا، جس چھوڑنے کے نتیجے میں حالت یہاں تک پہنچی کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوئے۔ اکابرین نے بار بار توجہ دلائی کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، مگر مسلمان وہ ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب علماء بیان کرے یا اکابرین بیان کریں، زبان تو ہماری ہے مگر بات تو نبی کی، ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی کی ہے۔ زبان ہماری ہوگی مگر بات تو حدیث کی، قرآن کی ہوا کرتی ہے، تو اس لیے بات کو غور سے سمجھیں، اپنے دل کے اندر اتاریں۔ جب اس پر عمل پیرا ہوں گے دشمنوں کی سازشیں خود بخود ناکام ہوگی۔ اب دیکھیں اس وقت جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اب علماء بھی توجہ دلا رہے ہیں، خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو عنوان آ رہا ہے وہ یہی 2-3 جمعہ سے آ رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ جو اس وقت حکومت نافذ کر رہی ہے، اس کے بارے میں خصوصیت سے مسلمانوں کو توجہ دلائیں، مسلمان اس سے آگاہ ہو اور مسلمان اس وقت کیا لاہی ہے عمل تیار کریں۔ اس عمل کے تعلق سے علماء کی ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو سمجھائیں، تو اس لیے اس عنوان پر کچھ بات ضروری کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں علماء نے یہاں تک بھی لکھا، یہ یکساں سول کوڈ ایک ایسی چیز ہے جس طرح ایمان اور کفر کے درمیان میں تضاد ہے، یعنی اسلام اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اسی طریقے سے مسلمان اور یکساں سول کوڈ ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسلمان کفر کو قبول کر لے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہی ہوں تو اس کے مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے ہی علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت
اگر یکساں سول کوڈ کو منظور کر لے تو ان کا ایمان بھی ان کے دامن سے نکل جائے گا۔ یہ باقاعدہ بات مسلم پرسنل اللہ سے لکھ کر ہے۔ اور آگے بات یہ بھی ہے کہ بعض مسلم جماعتیں اس وقت طلاق کے مسئلے کو لے کر، خلا کے مسئلے کو لے کر اور وراثت کے مسئلے کو لے کر ایشو پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ کرنا ضروری ہے۔ اب غور کریں ساتھی، یکساں سول کوڈ کی مخالفت اس وقت مسلمان جو کر رہے ہیں، علماء جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ پر عمل ہو جائے تو مسلمانوں کا ایمان خود بخود اپنے دامن سے چلا جائے گا۔ ایمان بچانا ہو تو اس کی مخالفت ضروری ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی یہ ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ساتھیو کہ تم کوئی کام ایسا نہ کرو جس کام کا انتظار شدت سے دشمن کر رہا ہو۔ بعض دفعہ وہ کوئی قانون پاس کریں، قانون پاس کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ مسلمان یہ کام کریں گے تو جس کی وجہ سے خود اسلام بدنام ہوگا۔ بعض دفعہ ہوا بھی ایسا کہ مسلمانوں نے ایسا کام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمان پورے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ایسا قدم اٹھائیں جو قدم ناکام نہ ہو، جس قدم کے اٹھنے کے بعد مسلمانوں کو شرمندگی نہ ہو۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان سوچ سمجھ کر اس وقت کام کریں۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس سے باقاعدہ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسلام کو نقصان ضرور پہنچے گا، اور خصوصیت سے مسلمان بچوں کو اس سے تکلیف بھی پہنچے گی۔ اور مسلمان بچوں کا ایمان تو اس وقت تعلیمی نئی پالیسی کو لا کر خطرے میں ہے ہی، آئندہ اور خطرے میں ہو سکتا ہے۔ یہ آگاہ کرنے کے واسطے خصوصیت سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے اندر خصوصیت سے جو اقلیت میں رہتے ہیں مسلمان یا سکھ یا عیسائی، یہ ان کے مذہبی تشخص کو تو نشانہ بنایا گیا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نقصان یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے فطری محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر آنچ آ جائے تو یہ بعض دفعہ برداشت ہو سکتی ہے، مگر وہ آنچ جو اسلام کے اوپر آئے تو اسے مسلمانوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے یہ بات بھی ہے کہ اگر مسلمان اس آنچ کو برداشت کرنا شروع کر لے تو آگے چل کر حالات ایسی آئے گی کہ مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو قانون بل پاس ہونے کی سب سے پہلے کی گئی، یہ بھوپال کے اندر ہوا۔ جب بھوپال کے اندر یہ بات ہوئی تو وہاں کے علماء نے بھی آواز اٹھائی، مگر آواز کو دبا دیا گیا۔ آواز اٹھانے کا ایک انوکھا انداز جو مسلم پرسنل اللہ سے مل کر ہے، اس عنوان کو سامنے رکھ کر آواز جب اٹھائی جائے گی انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی۔ اور باقاعدہ میڈیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ سب کو یک قانون بنانے کے واسطے ہے۔ یہ یکساں سول کوڈ ان ممالک کے واسطے صحیح ہو سکتا ہے جہاں ایک مذہب کے لوگ زندگی کر رہے ہوں، مگر ہمارا ملک ایک ایسا انوکھا ملک ہے جس میں اقلیت بھی ہے، اکثریت بھی ہے، ہر طرح کے ماننے والے اس ملک کے اندر اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ اب اس ملک میں جب جنگیں ہو رہی تھی، انگریز کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی زبان و نسل کی اختلافات تھے، فکر و نظریے کے بھی اختلافات تھے، مسلم ہندو کے بھی اختلافات تھے، مگر اس کے باوجود جو ایک چیز سب کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع کر رہی تھی، وہ ایک ہی نظریہ تھا کہ آزادی کے بعد سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
اگر لا بھی چلے گا تو ان کے مذہب کے مطابق چلے گا، یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا۔ جو 25 یا 44 آرٹیکل کے تحت قانون بنایا جائے گا وہ بھی کسی مذہب کے ساتھ چھیڑ خانی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، کوئی مذہب کے اندر ایسی ایک نئی رسم پیدا ہو جائے جس رسم سے اس مذہب کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ رسم ہٹانے کی اجازت ہوگی۔ یہ سب قوانین پاس ہوئے تھے، بڑے غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر علماء نے لکھا کہ اسلام کے اندر یہ جہیز ایک رسم تھی، اسے ہٹانے کی اسی وقت علماء نے بات کی اور کورٹ تک یہ بات گئی تو علماء نے بھی حمایت کی کہ جہیز کو ہٹانے کی قانوناً بات ہو جائے تو بہتر ہے، مگر قانون یہ بات بھی طے کر لے کہ کسی مذہب کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، بلکہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق باقاعدہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر کسی مذہب والے پر کوئی دوسرے مذہب والا ظلم بھی کرے گا تو باقاعدہ قانون اس ظلم کا نفاذ کرے گا، اس ظلم کو ختم کرے گا۔ یہ باتیں طے ہوئی، بعد میں دھیرے دھیرے جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو یہ سب چیزیں آئیں، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں۔ سب سے پہلے اگر میں کہوں تو میری بات بے جا نہ ہوگی کہ دشمنوں سے جو اسلام کو نقصان پہنچا وہ بعد میں پہنچا، پہلے اسلام کو نقصان اپنوں سے پہنچا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ طلاق کیسے دیا جاتا ہے اور طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا معلوم تھا، اور خلا کیسے دیا جاتا ہے، خلا کی عدت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کو کیا معلوم تھا۔ دشمن پارٹی کے بڑے لیڈر نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میری مسلم بہن تیرا کیا قصور کہ تیرا شوہر موبائل میں بھی 3 بار پکار دے تو ہو جائے۔ یہ بات ان تک کیسے پہنچی؟ باقاعدہ ہمارے مسلمان نوجوانوں نے یہ غلطی کی اور یہ غلطی ان تک پہنچی تو انہوں نے ہماری نقل اتاری۔ دشمنوں سے نقصان بعد میں پہنچا ہمارے اسلام کو، اسلام کو پہلے جو نقصان پہنچا وہ اپنوں سے پہنچا۔ مثال وراثت کو لے لیں، آج سب سے زیادہ جو کورٹ کے اندر مسلمانوں کے فیصلے چل رہے ہیں وہ وراثت کے چل رہے ہیں اور پراپرٹی کے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کو خاص طور پر رکھ کر سوچیں کہ جب 4 بھائی 2 بہنوں کے درمیان حصہ بانٹی ہو رہی ہو، پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہو، صرف باپ 4 بھائیوں میں تقسیم کرتا ہے، بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ اگر پوچھنے پر بہنیں آ کر پوچھیں تو باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تیری شادی میں ہم نے لاکھوں کے روپے خرچ کر دیے۔ ساتھیوں سوچو، جب ہم نے وراثت کے مسئلے کو لے کر، طلاق کے، خلا کے، دوسرے مسائل کو لے کر ہم نے غلطی کی، اسلام کو ہم نے خود نقصان پہنچایا، تو بعد میں دشمنوں نے ہم پر ایسا حملہ کیا کہ ہمارا بولنا تک بند ہو گیا۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ دشمن چاہتا بھی یہی کہ ہمارے اوپر اسلام ختم ہو جائے اور ہمارا اسلام پر جو عمل بچا کچا رہ گیا یہ اسلام پر عمل بھی باقی نہ رہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے۔ حالات تو آتے رہتے ہیں، اب ان حالات میں جو کچھ بھی ہو ہاتھ بن کر بیٹھنا نہیں ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو اکابرین سے راستہ ملتا ہے اس راستے پر چلنا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، اس وقت یکساں سول کوڈ کے معاملے کو لا کر جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہم سے کوشش ہو سکے دعائیں کریں اور مسلم پرسنل اللہ سے جو لیڈ، جو فہرست آ کر ہے، جو موبائل کے بارے میں باقاعدہ اچھی معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس جا کر وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے
اپنا احتجاج درج کرائیں تاکہ چھوٹی سی محنت جو ہم سے ہو رہی ہو وہ باقاعدہ کریں۔ اب امیر شریعت ہو یا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہو، سب کے طرف سے اس وقت یہی پیغام کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے احتجاج درج کرائیں، اور وہ فہرست باقاعدہ واٹس ایپ کے ہر گروپ میں ماشاءاللہ آ رہی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو وہ آپ معلوم نہ ہو تو جن سے معلومات ہے ان سے جا کر کلک کرا کر بعد میں احتجاج درج کرائیں۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بویسی رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب قرآن کا مسئلہ آیا تو اس وقت کے بادشاہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ قرآن مخلوق ہے۔ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ میں یہ بات کہی کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے حضرت بویسی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل خانے میں بند کر دیا، اور وہ جیل شہر کے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ جب جمعہ کی اذان سنائی دیتی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت بویسی رحمت اللہ علیہ لڑکتے لڑکتے جیل سے نکل کر گیٹ تک آتے۔ بعض دفعہ حضرت بویسی رحمت اللہ علیہ کے جسم سے خون لہو لہان ہو جاتا، نکل جاتا، باقاعدہ کپڑے تر ہو جاتے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا بھی تھا کہ حضرت آپ تو جیل کے سلاخوں میں ہیں اور بیڑیاں پاؤں میں، زنجیریں ہاتھوں سب بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جمعہ کی اذان سنتے ہیں، صرف گیٹ تک آتے ہیں، گیٹ سے پھر واپس چلے جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے، بلاوا دیا جائے تو تم نکل جاؤ۔ کہیں اللہ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ جمعہ کی اذان ہوئی تھی تو نے کچھ حرکت بھی نہ کی تھی۔ حرکت میرا کام کرنا ہے اور اجر دینا یہ خدا کا کام ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ساتھیوں، جو بھی محنت ہو بس محنت ہم کریں، نتیجہ لانا یہ خدا کا کام ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہو تو اس سے صرف ہم ہی نہیں، اس سے اقلیت میں چاہے آدیواسی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے مذہب کی تشخصیات پر دھبا لگ سکتا ہے، مگر اس دھبے کو سوچ کر ہم قانون کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ کام کرنا جس سے دشمن مغلوب ہو اور حق غالب ہو، ایسا کام کریں، اور ہم ایسا کوئی ناکام کام ایسا نہ کریں جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور دشمن کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچے۔ باقاعدہ اس وقت علماء اور توجہ دلا رہے ہیں کہ موبائل میں بھی تم کوئی ایسی چیز نہ چھوڑو جس سے تمہارے دشمن کو فائدہ ہوتا ہو۔ باقاعدہ سوچی سمجھی سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں کے اندر چست و چالاک ہو کر دعا اللہ سے کر کر آگے پھر ہمارے ہاتھ سے جو مسلم پرسنل اللہ کا قانون آئے، اس قانون کو سامنے رکھ کر ہم وہ کام کریں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہو، جس سے اقلیتوں کو فائدہ ہوتا ہو۔ اگر یہ یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا تو اس سے جب مذہبی تشخصات پر دھبا آئے گا، دھبا آنے کی وجہ سے مذہب پر برداشت کوئی نہیں کرتا تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ کر رہے گا۔ نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے یہ سب باتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ مسلم پرسنل اللہ سے جو فہرست سب کے موبائلوں میں آ کر نہیں ہے تو جن کے موبائل میں آ کر ہے ان سے فہرست لے کر احتجاج ضرور درج کرائیں۔ امیر شریعت نے آج بھی پیغام دیا کہ ہر مسلمان یہ کام کریں کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے احتجاج درج کرائیں تاکہ دشمن مغلوب ہو اور حق غالب ہو، دشمن کمزور ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔